أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس طرح قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائے یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دے اور کافروں کو عذاب سے متنبہ کرے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دے، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور انہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے۔ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا رحمت والا ہے۔ جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔
وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منکرین سے 3 باتیں کہی۔ یہ 3 باتیں اجمالاً پہلے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے جائے، پھر قدر تفصیل وہ بھی آپ سنیں گے۔ پہلی بات، انسان بڑا جھگڑالو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وعدوں کا مذاق اڑاتا ہے، مگر یاد رکھے حجت تام کر دی گئی ہے، ہر مؤثر طریقے سے اور بہترین انداز سے بات پیش کی جا چکی ہے، اب بس عذاب کا کوڑا برسنا باقی ہے۔ دوسری بات، کفار کی حق بیزاری اور دین دشمنی کی وجہ سے ان سے حق بات سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی گئی ہے، لہٰذا اب ان کے ایمان کی امید نہ رکھی جائے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ انسانوں کی حرکتوں پر فوراً گرفت نہیں کرتے، ڈھیل دیتے ہیں تاکہ انسان دیر سویر راہ راست پر آنا چاہے تو وہ آ جائے، سدھر جائے، سنبھل جائے۔ اب یہی باتیں تینوں کی تینوں تفصیل سے بھی آپ سن لیجئے۔ پہلی بات، کفار کی ضد اور کٹ حجتی۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں اللہ ہی فرما رہے ہیں، لوگوں کے لیے ہر قسم کے عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان کیے۔ قرآن کریم میں مختلف عنوانوں، دلائل و شواہد سے باتیں سمجھائی گئی ہیں، فہمائش کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، مگر نافرمان انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور انسان بڑا جھگڑالو ہے، کتنی ہی صاف اور سیدھی بات کہی جائے کٹ حجتی کی بغیر نہیں رہتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک جھگڑالو آدمی کا واقعہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، اسے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، ہم نے جو رسول بھیجے تھے ان کے ساتھ تیرا طرز عمل کیسا رہا؟ وہ کہے گا، پروردگار میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کے رسول پر بھی، اور عمل بھی کیا، طاعت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ کہے گا، اس نامہ اعمال کو میں نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہمارے یہ فرشتے جو تیری نگرانی کرتے تھے تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ وہ کہے گا، میں یہ شہادت بھی نہیں مانتا اور نہ میں ان فرشتوں کو پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ لوح محفوظ ہے، اس میں بھی تیرا یہی حال لکھا ہے۔ وہ کہے گا، پروردگار کیا آپ نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بے شک تو ظلم سے ہماری پناہ میں ہے۔ تب وہ کہے گا، میرے رب میں ایسی بن دیکھی شہادتوں کو کیسے مان لوں؟ میں تو ایسی شہادت کو مان سکتا ہوں جو میرے اندر سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا اب ہم تیرے خلاف ہی تیری ذات میں سے گواہ کھڑا کرتے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ جائے گا، اس کی ذات میں سے اس کے خلاف کون گواہی دے گا؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے قوت گویائی اعضاء کی طرف منتقل کر دی جائے گی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اس کے کفر و شرک پر، اس کی نافرمانی پر گواہی دیں گے، پھر اس کی مہر توڑ دی جائے گی اور اس کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ اس کا بعض حصہ بعض کو لعنت کرے گا، وہ اپنے اعضاء سے کہے گا، تمہارا بیڑا غرق ہوا، تمہارا بیڑا غرق ہو، میں تمہارے لیے جھگڑا کر رہا تھا۔ اس کے اعضاء جواب دیں گے، تجھ پر خدا کی مار ہو۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں کہ انسان مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ اور آیت کے اسی دوسرے حصے میں کہ جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی تو ان کو ایمان لانے سے اور اپنے رب کے حضور میں معافی مانگنے سے صرف اس بات نے روکے رکھا کہ ان کو بھی اگلے لوگوں کا سا معاملہ پیش آ جائے یا عذاب ان کے روبرو آ کھڑا ہو۔
ہدایت مل جانے کے بعد، ہدایت پہنچ جانے کے بعد ایمان نہ لانے اور توبہ نہ کرنے کا کوئی معقول عذر ان کے پاس نہیں۔ بس اس بات کا ان کو انتظار ہے کہ گزشتہ اقوام کی طرح عام تباہی ان پر ڈال دی جائے یا وہ زندہ رہے اور عذاب در عذاب میں مبتلا کر دیے جائے۔ ہم رسولوں کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو فرما برداری کے اچھے نتائج سے اور نافرمانی کے برے انجام سے خبردار کرے۔ ان کے پاس کوئی کوڑا نہیں ہوتا کہ وہ زبردستی لوگوں سے منوا لے۔ کافر ناحق جھگڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے سچی بات کو ٹلا دے۔ کفار جھوٹے جھگڑے کر کے کٹ حجتی کر کے چاہتے ہیں کہ حق کی آواز پست کر دے اور جھوٹ کے زور سے سچائی کا قدم ڈگمگا دے، مگر ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ آیات الہی اور تنبیہات خداوندی کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہے؟ انہوں نے میری آیتوں کو اور اس عذاب کو جسے ان کو ڈرایا گیا، عذاب سے ڈرانے کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کے قلوب لرز جاتے، بدن سہم جاتے، وہ اپنی غلط روش چھوڑ دیتے، مگر اس کے برعکس سنگ دل منکروں نے الٹا اسی کا مذاق بنا لیا اور ہنسی اڑاتے ہوئے کہنے لگے، خدایا اگر واقعی یہ قرآن آپ کی طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کرتے۔ پہلی بات کی تفصیل تھوڑی آئی۔ دوسری بات، ظالموں سے قبول حق کی توفیق سلب کر لی گئی، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی، پھر اس نے منہ پھیر لیا اور ان آیتوں کو بھول گیا جو اپنے ہاتھوں سے، اور ان حرکتوں کو بھول گیا جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکا ہے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے، کیونکہ جب بندہ ایک عرصے تک حق کی مخالفت کرتا رہتا ہے، نصیحت کے مقابلے میں جھگڑوں پر تل جاتا ہے اور حق کا مقابلہ جھوٹ اور مکر و فریب سے کرنے لگتا ہے، تو اس سے حق کو سمجھنے کی اور سننے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، دلوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، کانوں میں ڈانٹ ٹھوک دی جاتی ہے۔ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائے تو اس وقت ہرگز یہ راہ راست پر نہ آئے۔ اس وقت جب ان کے کان اور دل ان کی ضد کی وجہ سے قبول حق کی استعداد کو بیٹھے، تب ان کے راہ پر آنے کی توقع نہیں۔ تیسری بات، مجرموں کی فوراً گرفت کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں، اور آپ کے پروردگار بڑے ہی درگزر کرنے والے، رحم کرنے والے، رحم فرمانے والے، اگر ان کے کرتوتوں پر، ان مجرموں کے کرتوتوں پر ان کے داروگیر کرنے لگے تو فوراً ہی عذاب بھیج دے۔ حرکتیں ان کی ایسی کہ عذاب بھیجنے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہ کی جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے طریقہ نہیں کہ جہاں کسی نے قصور کیا فوراً پکڑ لیا، بلکہ اپنی غفاری اور شان رحیمی سے مجرموں کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، اس سے ہرگز اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، جس میں چھپ کر یہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ یہاں ایک مثال بھی دی گئی کہ بستیاں ہم نے ان بستیوں کو ہم نے اس وقت غارت کیا جب انہوں نے ناانصافی کی، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت متعین کیا تھا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم سبا، قوم لوط، ان کے اجڑے دیار تمہاری گزرگاہیں ہیں، تم اپنے تجارتی سفروں میں آتے جاتے ان کا مشاہدہ کرتے ہو۔ دیکھ لو جب انہوں نے کفر و عصیان کو شیوا بنایا تو ہم نے ان سب کو غارت کر دیا۔ ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک میعاد اور ایک وقت متعین کیا تھا، اسی وقت پر یہ سب تباہ ہوئے۔ تمہیں بھی ڈرنا چاہیے، اگر تم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے رہے تو وقت مقررہ پر تمہیں بھی عذاب الہی آ گھیرے گا، اور اس وقت تمہارے لیے کوئی راہ فرار نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کے قدم بقدم مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔